بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله قدير حکیم. صلوات بھیجیں محمد و سورہ توبہ کی آیات میں سے 71ویں آیت ہے، آیت نمبر 71، جس کی تلاوت کا شرف روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کرتا ہوں، جس میں پروردگار عالم نے آیات کے سلسلے میں پہلے کفار اور منافقین کی بری صفتوں کے بارے میں بتایا ہے، اور پھر صاحبان ایمان کی پہچان کروائی ہے، اور صراحت کر دی ہے کہ یہ خوبیاں، یہ اچھائیاں ہر مومن میں ہونا چاہیے، ہر صاحب ایمان میں ہونا چاہیے، مومن مرد میں بھی، مومنہ عورتوں میں بھی، بلکہ مومن مرد اور مومنہ خواتین وہی ہیں جو ان کاموں کو انجام دیں۔ ان میں سے پہلی صفت ہے والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ خواتین کا جو معاشرہ ہے، سماج ہے، دونوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوسائٹی مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں۔ اگر مومن مرد ہوں گے اور مومنہ خواتین ہوں گی جس سوسائٹی میں، جو بقول بانی تنظیم سربراہ تحریک دیداری خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ کے الفاظ میں، مسلمان کی دو قسمیں ہیں، مسلمان مومن شیعہ، ایک ہے نسلی مسلمان اور ایک ہے اصلی مسلمان۔ نسلی مسلمان یہ ہے کہ پیدا ہو گئے مسلمان گھر میں، مومن گھر میں، اہل بیت کے ماننے والوں میں، عزاداروں میں، شیعوں میں، اب پیدا ہو گئے ہیں، بچپن سے کانوں میں جو پڑا ہے اس نے زندگی میں جگہ بنا لی ہے، لیکن بس مان رہے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ معرفت رکھتے ہیں،
نہ ایمان کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کا احساس ہے، بس پیدا ہو گئے۔ اور ایک ہے اصلی مسلمان، یعنی جو مانتا ہے اسی کے مطابق زندگی بھی بسر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ مانتا اللہ کو ہے اور پناہ لیتا ہے جا کے اللہ کے دشمنوں کے پاس، مانتا اللہ کو ہے اور سجدے نہیں کرتا، مانتا اللہ کو ہے اور اس کی بات نہیں مانتا۔ یہ ہے نسلی مسلمان، ایسے بہت ملیں گے لیکن اصلی ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو جو اصلی مسلمان اور مومن ہیں، اصلی شیعہ ہیں، اصلی عزاداران اہل بیت ہیں، جو لفظ چاہیے بول لیجئے، سوسائٹی تو وہی ہے، اس کی تعبیریں الگ الگ ہیں۔ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں، ہم شیعہ بھی ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری بھی ہیں، ہم محب اہل بیت بھی ہیں، ہم عزادار بھی ہیں۔ یہ سب تو ہم کہہ لیں، لیکن ایک لفظ سنبھل کے کہنا ہے جو شاید میں نے کہہ دیا۔ اپنے کو شیعہ کہنے سے پہلے بہت بار سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے کو شیعہ کہنے لائق ہیں کہ نہیں ہیں۔ ائمہ طاہرین کی خدمت میں لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے لیے لفظ شیعہ بولا ہے تو ائمہ نے ان کو جھڑک دیا ہے کہ یہ لفظ بہت اونچا ہے، تم اس لائق نہیں بنے ہو بھی۔ کہ مولا ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے مانوس ہیں، آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، رنج میں رنجیدہ ہوتے ہیں جیسے ہم آپ ہیں۔ تو کہا تم اپنے کو یہ کہو کہ ہم آپ کے محب ہیں، اہل بیت کے محب کہو، ہمیں اپنا شیعہ نہ کہو۔ شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، شیعہ ہونے کے لیے سلمان اور ابوذر جیسے ایمان اور تقوی تک جانا پڑتا ہے۔ میں اس وقت موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اگر ممکن ہوا کل پرسوں میں حسینی سوسائٹی میرا موضوع ہی ہے کہ کیسے وجود میں آئے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں کچھ شیعوں کے بارے میں بھی، شیعہ کے صفات کیا ہیں بتاؤں گا۔ اور اچھا ہوا کہ میرے ذہن میں آ گیا، ہمیں پتہ تو ہو کہ کون سی کوالٹی ہماری ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں، جو ہمیں ہونا چاہیے، اور کیسے ہم ہیں۔ لفظ شیعہ بہت مشکل سے کسی کے لیے کوئی اپنے لیے استعمال کرنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ بات آ گئی ہے تو اشارتاً میں چھوٹی سی بات سنا دوں۔ روایت کے اور شیعہ کی عزت کتنی اہل بیت کی نگاہ میں۔ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر میں آدمی جب ہوتا ہے تو تھوڑا سے فری ہوتا ہے۔ مثلا میں باہر نکلوں گا، ماما پہنوں گا، قبا پہنوں گا، ابا پہنوں گا، گلی میں بھی نکلوں گا تو کرتے پجامے کے بعد کم سے کم ٹوپی پہنوں گا۔ پہناؤں گا نہیں انشاءاللہ۔ بہت سے مولوی خود کم پہنتے ہیں، قوم کو زیادہ پہناتے ہیں۔ لیکن گھر میں آدمی تھوڑا فری ہوتا ہے، پھر جب کوئی ملنے آئے تو اس اعتبار سے تیاری ہوتی ہے کہ کون ہے۔ بچپن کا دوست ہے، ہم مثلا گھر میں گرمی کی وجہ سے بنیان پہنے بیٹھے، کرتا اتار دیا، کہا دوست ارے بلا لو لنگوٹیا یار ہے۔ لیکن کہا وہ محلے کے پیش نماز صاحب آئے ہیں تو کرتا پیجامہ ٹوپی کندھے پہ ابا بھی ڈال لی۔ تو آدمی جس سے ملتا ہے اس حساب سے لباس بھی ہوتا ہے اس کا۔ ایک جملے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کتنا متوجہ ہیں۔ جتنوں سے ہم ملنے جائیں یا ہم سے ملنے آئیں، اس حساب سے اگر معلوم ہو کوئی عالم دین ایران عراق سے آئے ہیں تو ماما ابا قبا ہم سب جو ہو سکے گا کریں گے۔ ہم جتنوں سے ملتے ہیں، ماں باپ، دوست احباب، آفیسر، سیاسی افراد، حاکم، عالم، مرجع، فقیہ، سب سے ہم ملتے ہیں، اس اعتبار سے ہماری تیاریاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ لباس تک اس اعتبار سے پہنتے ہیں۔ تو جتنوں سے آج تک ملے ہیں ان میں ان سے کوئی بڑا، ان سے کوئی بڑا، ان سے کوئی بڑا تو ہوتا ہے نا۔ محلے کے عالم سے ملے تو ان سے بڑے شہر میں ہوں گے، شہر کے عالم سے مڑے تو ان سے بڑے عالم ملک میں ہوں گے، ملک کے عالم سے ملے تو اس سے بڑے قم اور نجف میں ہیں، قم میں نجف کے علماء سے ملے تو ان میں بھی ان سے بڑے، یہاں تک کہ ایک سب سے بڑے عالم تک پہنچ جاتے ہیں۔
لیکن کیا عالم آخری جگہ ہے؟ ان سے بڑے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے خاص شاگرد ہیں جنہوں نے براہ راست ائمہ سے سیکھا، ان سے بڑے امام ہیں، ان سے بڑے رسول ہیں. تو سلسلہ ایک چلتا جاتا ہے، ہر بڑے کے بعد ایک اس سے بزرگ اور اس سے برتر ہے. ہماری تیاریاں بھی اسی حساب سے ہوں گی. میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ملاقات ہماری کس سے ہوتی ہے؟ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو کس سے ملنے جاتے ہیں؟ اس سے بڑا کوئی ہے؟ تو پھر جب سب سے بڑا وہ ہے تو پھر ہمیں اس کی خدمت میں جانے کی کچھ تیاری کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کچھ خیال ہو کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، خیال ہو کہ کس کے پاس جا رہے ہیں. مگر سب سے زیادہ لاپرواہی سے ہم اس کے سامنے جاتے ہیں. کہیں نماز پڑھنے کھڑے بھی ہوئے، صدقہ اٹھائی ڈالی، دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، سیکشنز بھی چل رہے ہیں، اللہ اکبر، اقامت اذان بھی ہو رہی ہے، تو ہمیں خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. معصومین جب تیاری کرتے تھے نماز کی تو جب وضو کے لیے جاتے تبھی سے بدن کانپنے لگتا تھا، چہرہ زرد ہونے لگتا تھا. پوچھنے والے پوچھتے تھے کیا ہو رہا ہے مولا؟ تو کہتے تم دیکھ نہیں رہے ہو کس سے ملنے جا رہے ہیں، کس کے سامنے جا رہے ہیں. تو کبھی تو ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری ہو، کبھی تو ہمیں لگے کہ ہم اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. جناب ابو ذر سے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اگر ممکن ہو سکے تو یہ کیفیت ہونا چاہیے تمہاری کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. لیکن اگر یہ تم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر اتنا صرف احساس ہو جائے کہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر نماز میں ہم نہ دائیں بائیں دیکھیں گے، نہ ہم ہاتھ پیر چلائیں گے، نہ بدن ہلے گا، نہ جلد بازی کریں گے. ہم تو بس یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بعد میں بات آئی، میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دی، جس سے ملنے جانا ہے اس کا خیال کر کے ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں آپ حضرات کی خدمت میں جو بات آج کہنا چاہتا تھا، اتنی بات تو یاد آتی گئی، میں آپ سے کہتا گیا. آج جن باتوں کو کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کل میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ جو 3 شبیں بچی ہیں ان میں اس حصے پر گفتگو کروں گا جس پر اب تک گفتگو نہیں کی ہے. حسینی سماج کی تشکیل میں، حسینی سماج، حسینی سوسائٹی، مومن سوسائٹی. کون ہے مومن سوسائٹی؟ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا میں کہ جو المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سے ان کے دلوں میں محبت ہوگی، ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے. مددگار ہوں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے، محبت کریں گے، دشمنیاں نہیں نکالیں گے. مومن صفت سوسائٹی کی پہلی صفت یہی ہے کہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں گے، ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، دشمنیاں نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ میری طرف دیکھتے رہیے، خوشبو آئے گی تو آ جائے گی اور دھواں آئے گا تو کھانسی آ کے بتا دے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد وعلى. ایمانی سوسائٹی جو حسینی سوسائٹی ہے، جس کو حسین وجود میں لے آئے، کربلا میں نہیں آیات قرآنی کا مصداق بنا دیا، اور قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر مومن سوسائٹی کی صفات بیان کی گئی ہیں. میں نے ان میں سے ایک آیت آپ کے سامنے روزانہ پڑھی ہے، ورنہ اور آیتیں بھی ہیں. مجھے یاد آتی ہے قرآن کریم کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں یعنی ان کی سیرت کو بھی اپنایا ہے. وہ ان کے جو صفتیں ہیں، لمبی صفتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. اس میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ جو دشمنان دین ہیں ان کے لیے مومن سخت ہوتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے. ایمانی سوسائٹی کی صفت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی دشمنی اور کینہ اور قساوت قلب نہیں ہوگی، رحمت ہوگی، نرمی ہوگی. وہ رحمت جس سے پروردگار نے کائنات بنائی ہے اس کا حصہ مومن کے دل میں بھی ہوگا. ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں گے، ایک دوسرے کو بھلائیوں کی راہ دکھائیں گے، برائیوں سے بچائیں گے.
اللہ کے، آج میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ مولا علی نے کہا مجھے صرف ایک چیز راضی کر سکتی ہے کہ تم حقوق ادا کرنے کی عادت ڈالو. ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے. قرآن کریم میں ان دونوں کے لیے دو سمبلک لفظ ہیں. نماز اللہ کے حق کے ادا کرنے کے لیے ہے اور زکوٰۃ بندوں کے حق کے ادا کرنے کے لیے. مومن سوسائٹی وہ ہوگی جو ایک دوسرے کو نیکیوں کی راہ بھی دکھائے گی اور خود بھی اچھے کام کرے گی اور برائی اور حقوق ادا کرے گی، اللہ کے بھی اور بندوں کے بھی. جب یہ صفتیں پیدا ہو جائیں گی کسی سوسائٹی میں، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کو بھلائی کے راستے پہ ڈالنا، حقوق کو ادا کرنا، جب کسی سوسائٹی میں یہ صفتیں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ کہتا اب وہ اس لائق بن جائے گی کہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے تمہیں اس کا بھروسہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ان اللہ، اس لیے کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جو عزیز حکیم، عزت اور اقتدار والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس حسینی معاشرے میں آپ میری طرف توجہ رکھیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. کلیننگ ہونا میاں ایک ساتھ کر لو، بار بار ڈسٹرب مت کرو مجلس کو. رکھا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، عزادار کا سامان ہے، رکھا ہے، رکھا رہنے دیجئے. دکھائی دے گا کیمرے میں، دکھائی دینے دیجئے. یہی تو پتہ چلے گا کہ دور سے عزادار آیا ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ ہر جھولا یہاں سے ہٹایا جائے اور مجلس کو ڈسٹرب کریں آپ لوگ. ایک صلوات بھیجے محمد والے. دروازہ بند کیجئے. ربط گفتگو کا ٹوٹ جاتا ہے. ایک صلوات اور مل جل کے بھیجے محمد والے. ان تھیلوں سے کچھ نہیں بگڑ رہا، ہمارے دلوں میں جو کینے ہیں ان کو صاف ہونا چاہیے. اس فرش آ کے بیٹھے ہیں تو دوسرے کے لیے کینے صاف ہوں، ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کریں، ایک دوسروں کے عیب پہ چھپائیں. ہم دوسروں کے عیب چھپائیں تاکہ اللہ ہمارے عیب پہ پردہ ڈالے. ہم دوسروں کی غلطیاں معاف کریں تاکہ کل قیامت میں کہہ سکیں کہ پروردگار ہم نے اپنا دل کھرچ کے کینے سے صاف کیا تھا، اب تو کرم کر، ہمارے کردار کے گناہوں کی سزا ہمیں نام عمل سے کھرچ دے. اس لائق ہمیں بننا چاہیے. ظاہری صفائی سے زیادہ اصلی چیز ہے اندر کی صفائی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا تھا کہ حسینی سماج جو روز میں نے گنایا ہے، اب نہیں گنانے کی ضرورت ہے. حسینی سماج یعنی وہ سماج جو واقعی انسانوں کا سماج ہو، جہاں حکومت اچھائیوں کی ہو، جہاں برائیاں ڈھونڈے نہ ملیں، جہاں دوسرے کا احترام کریں، جہاں کمزور کا خیال کیا جائے، جہاں طاقتور اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہ کرے، جہاں بے ایمانی نہ ہو، جہاں جھوٹ نہ ہو، جہاں دھوکہ نہ ہو، جہاں اچھائیاں ہوں، جہاں محبتیں ہوں، جہاں ایک دوسرے کے رشتے جوڑنے کی فکر ہو، توڑنے کی سازشیں نہ ہوں، جہاں مکاریاں نہ ہوں، جہاں بے ایمانیاں نہ ہوں، جہاں خیانتیں نہ ہوں، جہاں امانت ہو، جہاں بہادری ہو، جہاں ایثار ہو، جہاں قربانی ہو. یہ ہے حسینی سماج. جہاں اللہ کے سجدے بھی دکھائی دیں اور بندوں کو چھپ چھپ کے مدد کرنے کا جذبہ بھی دکھائی دے. جہاں رات کی تاریکیوں میں نمازیں بھی پڑھی جائیں اور رات ہی کی تاریکیوں میں غریبوں کے گھروں تک کھانا ایسے پہنچا دیا جائے کہ پانے والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کون دینے گیا تھا. یہ سب ہم فضیلتوں میں سنتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ائمہ نے جو سیرت اپنائی وہ ہمیں بھی کرنا ہے. کس معصوم کی زندگی میں نہیں ملے گا آپ کو کہ جاتے ہیں پہنچاتے ہیں. ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کبھی بانٹتے تھے، پہنچاتے تھے گھروں میں، اور جاتے تھے رات کی تاریکی میں کھانا، کھجور، روٹی، جو ضرورت ہے پہنچاتے تھے. اور پانے والے کہتے تھے کہ ایک تم ہو جو کچھ نہیں ہمارے رشتہ دار اور پھر بھی ہمارا اتنا خیال کر، تو ایک علی ابن الحسین ہے. ان کم بختوں کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے. اور 40 سال امام نے، 35 سال یہی روش رکھی اور کبھی نہیں کہا کہ تم جس کو کوس رہے ہو وہی تو پہنچا رہا ہے. پتہ کب چلا؟ جب امام شہید ہو گیا اور گھروں میں وہ بوری پہنچانے والا نہیں آیا، تب انہیں پتہ چلا کہ روز جس کو کہتے تھے کہ تم ہو جو روز ہمارے گھر آتے ہو کھانا لے کے، اور ایک علی ابن الحسین جو نہیں خیال کرتے. تو میرے عزیزو، ہم تو بہت جلدی کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں. ہم نے تو ان کے ساتھ یہ نیکی کی اور وہ ہمارے ساتھ شر کر رہے ہیں. نہیں، حسینی سوسائٹی وہ ہوگی کہ جہاں قوت برداشت بڑھائی جائے،
جہاں طاقت کو قابو میں رکھا جائے، ہمارے پاس ذرا سے قابو کوئی طاقت بڑھ جائے، بولنے لگوں، ممبر پہ بیٹھنے کی شرف مل جائے، چتھڑے اڑانا شروع کر دیتا ہوں، لوگوں کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہوں، شاعری کی صلاحیت آ گئی، شعر کے ذریعے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتا ہوں، جو میری مرضی کی بات نہ مانے اس کے حلال زادے ہونے سے انکار کر دیتا ہوں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، ذرا سے نعرے لانے طاقت آ گئی، ایک مرتبہ آواز دی جو دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا اس پر لعنت ہو۔ یہ بھی تو سوچا کہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اگر تمہاری مرضی کے دین پہ عمل نہیں کر رہے تو لائق لعنت کہاں سے ہو گئے؟ یہ حسینی سوسائٹی کے کردار نہیں ہے، یہ علوی سوسائٹی کے کردار نہیں ہے۔ حسینی سوسائٹی، علوی سوسائٹی وہ ہے، ایمانی سوسائٹی، اہل بیت کے ماننے والوں کی، محبان اہل بیت کی سوسائٹی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جہاں نیکیاں ہی نیکیاں پھیلی دکھائی دیں، نیکیاں کا پھیلاؤ بڑھتا جائے، برائیوں کا دائرہ سمٹتا چلا جائے۔ میں درمیان گفتگو بھول گیا تھا، مجھے یاد آ گیا، میں کہہ رہا تھا ہم سب کہہ سکتے ہیں مگر شیعہ کہنے سے پہلے خود کو ذرا سوچیں کہ ہم شیعہ کہنے کے لائق بنے ہیں کہ نہیں بنے۔ روایت کہتی مولا علی گھر میں بیٹھے تھے، کسی نے آگے بتایا آپ کے شیعہ آپ سے ملنے آئے ہیں، گھر کے اندر تھے، نہ نالین پہنی، نہ جوتیاں پہنی، نہ ماما سر پہ رکھا، نہ آبا ڈالی، یہ سن کے کہ ہمارے شیعہ آئے ہیں ویسے بے چین ہو کے دوڑے جیسے ہمارا آپ کا کوئی دوست جو بچھڑ گیا ہو، کھو گیا ہو، اور ایک مدت کے بعد پتہ چلے کہ وہ دوست ملنے آیا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں، ویسے دوڑ پڑے، دروازے پہ پہنچے، سامنے لوگ کھڑے تھے، ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے سراپا کو دیکھا، ان کے لباس کو دیکھا، ان کی کیفیت کو دیکھا، ان کو دیکھ کے، ان کی کیفیت کو دیکھ کے محسوس کر لیا۔ روایت کہتی وہیں دروازے کی بازو پر ہاتھ رکھ کے علی کھڑے ہو گئے، یعنی اتنا کمزوری محسوس کی علی نے اپنے ان لوگوں کو دیکھ کے جو خود کو علی کا شیعہ کہہ رہے تھے، ان کو دیکھ کے علی نے کمزوری محسوس کی، اتنی کمزوری محسوس کی کہ کھڑے رہنے میں چوکھٹ کا سہارا لینا پڑا۔ کیوں؟ دیکھ کے مولا نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے شیعہ ہم سے ملنے آئے ہیں، یہ جو آنے والے ہیں ان میں تو شیعوں کی کوئی علامت مجھے نہیں دکھائی دے رہی، شیعوں کی کوئی علامت نہیں دکھائی دے رہی۔ شیعوں کی علامت کیا ہے؟ پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو، شیعوں کی جو ظاہر ہے، کم سے کم شیعوں کی علامت کیا ہے؟ چہرے سے نور ظاہر ہو اچھے اعمال کا۔ شیعوں کی علامت کیا ہے؟ انکساری سامنے محسوس ہو۔ شیعوں کی علامت کیا ہے؟ آدمی کے اندر خوش اخلاقی محسوس دکھائی دے، لبوں پہ تبسم دکھائی دے، یہ ساری پہچانے کا۔ تم کہہ رہے ہو یہ میرے شیعہ ہیں، یہ تو ان میں تو میں شیعوں کی کوئی ایک نشانی نہیں محسوس دکھائی دے رہی مجھے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ دلوں تک جائے گی بات۔ بگڑے ہوئے مومن کو، مسلمان کو، جو خود کو اپنا شیعہ کہہ رہا تھا مگر ویسا نہیں نکلا جیسا علی دیکھنا چاہتے تھے، تو علی نے اتنا کمزور محسوس کیا اپنے آپ کو، شیعہ کو بگڑا دیکھ کے، میں بار بار لفظ دوہرا رہا ہوں، بگڑنے کا مطلب ہے وہ جو نماز نہیں پڑھتا، وہ جو روزے نہیں رکھتا، وہ جو طاقت کے نشے میں کمزوروں کو ستاتا ہے، وہ جو منمانے دین بناتا ہے، وہ جو خالی شور شرابہ کرنا جانتا ہے، ان کی روح کو نہیں سمجھتا۔ بگڑے شیعہ کو دیکھ کے علی نے اتنی کمزوری محسوس کی کہ دروازے کے بازو کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے۔ یہ وہی علی ہے جس نے 2 انگلیوں کے اشارے سے در خیبر اکھاڑا تھا۔ شیعو سوچو، وہ علی جو 2 انگلیوں کے اشارے سے در خیبر اکھاڑ دے، جو در خیبر ہاتھ پہ لے کے لشکر کو اس پار سے اس پار کر دے، تمہاری بگڑی صورت اور سیرت کو دیکھ کے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ دروازے کا سہارا لے کے کھڑے ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تمہیں واسطہ اس علی کا جس سے تمہیں محبت ہے، خود کو سوارو، خود کو سنبھالو۔ جیسے ماں باپ بگڑی اولاد کو دیکھ کے، کسی کا بیٹا بگڑ جائے، کسی کی بیٹی بگڑ جائے، برائیوں میں چلا جائے، بری عادتوں میں چلا جائے، تو ماں باپ جیسے کڑتے ہیں، اس سے کئی ہزار لاکھ گنا ان کو ہم سے محبت ہے، اس لیے وہ ہمارے بگاڑ پر، ہماری سرکشیوں پر، ہماری نادانیوں پر کڑتے ہیں۔ یہ بتائیے اگر اولاد بگڑے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا۔ ہم آپ سب کسی کے اولاد ہیں، اور جو تشریف فرما ہیں یہ صاحبان اولاد بھی ہیں، اگر ہمارا بچہ بگڑنے لگے ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکلیں بن جاتی، سرمایہ بگڑا جا رہا ہے،
جس کے سنوارنے کے لیے، جس کی زندگی کے لیے، فیوچر کے لیے ہم نے سب کچھ کر ڈالا، وہی بگڑا جا رہا ہے۔ ہم مولا علی کو مولا کہتے ہیں، ہم ان کو امام کہتے ہیں، ہم ان کو ہادی کہتے ہیں، ان کو وسیع رسول کہتے ہیں، انہیں ولی خدا کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، اپنا مولا کہتے ہیں، الگ الگ الفاظ سے ہم انہیں پہچانتے ہیں، مگر ایک تعارف پیغمبر نے اور کروایا جدھر ہم توجہ نہیں دیتے۔ پیغمبر نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جو امت باپ اور اولاد کے درمیان رشتہ ہوتا ہے، وہ رشتہ مولا علی کے درمیان اور ہمارے درمیان ہے۔ یہ بتائیے کہ اولاد کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے زیادہ ہوتی ہے؟ ہمیں علی سے بہت محبت ہے، مگر جتنی محبت بھی ہمیں ہے، اگر علی ہمارے باپ کی جگہ ہیں تو پھر ان کو ہم سے زیادہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ اگر باپ کو اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، تو تمہیں اسی محبت کی قسم جو تمہیں علی سے ہے، علی کو تم سے زیادہ محبت ہے، لہذا خود کو سنوارو تاکہ علی کے دل کو دکھ نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے زینت بننا، ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہ بننا۔ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے علی والا ہے قاتل ہے، یہ علی والا ہے جواری ہے، یہ علی والا ہے ظالم ہے، یہ علی والا ہے بے نمازی ہے، یہ علی والا ہے نماز کے بعد مارکیٹ میں ٹہل رہا ہے، یہ فاطمہ کی کنیز علی والی ہے، یہ زینب کی کنیز ہے، اور ادھر اذان ہو رہی مسجدوں میں اور یہ بازاروں میں خریداری کر رہی ہے۔ کوئی یہ نہ کہنے پائے یہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے زینت نہیں بنے۔ آنکھ کا ایک لفظ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، اولاد آنکھ کر دی۔ کوئی آنکھ کرتا نہیں ہے، کچھ ایسی حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، ماں باپ لاکھ اسے آنکھ نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں وہ آنکھ ہو جائے گا۔ ماں باپ پر ستانے والا، ہاتھ اٹھانے والا، تنگ کرنے والا، دل دکھانے والا، لاکھ ماں باپ محبت کی وجہ سے نہ کہے ہم نے تم کو آنکھ کر دیا، ہم سے کوئی مطلب نہیں، گھر سے نہیں نکالے، کچھ نہ کریں، برداشت کرتے رہیں، مگر اللہ کہتا ہے یہ نالائق اولاد جو ماں باپ کو ستا رہی ہے یہ آنکھ ہے، یعنی اب اس کا اپنے باپ سے، ماں سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ اور جو آنکھ ہو جائے مالک کی نگاہ میں تقریباً اس کی وہی سزائیں ہیں جو کافر کی ہے، جو اللہ کے منکر کی ہیں۔ تو پھر ہم سوچیں اگر پیغمبر نے علی کے درمیان ہمارے درمیان ایک رشتہ یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے باپ کی طرح ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے کچھ ایسی حرکتیں کی جس کی وجہ سے ان کے دل مسلسل دکھے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا رشتہ ان سے ٹوٹ جائے۔ اور رشتے توڑے ہیں انہوں نے، بتانے کے لیے توڑے، بتانے کے لیے توڑے۔ روایت کہتی ہے کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص ہمیشہ ساتھ رہتا تھا، جیسے ہم کو آپ کو بہت سے مومنین ہیں، کسی خطیب، کسی ذاکر، کسی شاعر، کسی نوحہ خان کے عاشق ہوتے ہیں۔ ادھر اس مولانا نے بمبئی میں قدم رکھا، وہ سائے کی طرح لگ گئے، مسجد میں بھی ان کے ساتھ، مجلس میں بھی ان کے ساتھ، دعوت میں بھی، ہر جگہ ہوتا ہے ایسا، جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ وہ شخص جو امام کا اتنا شہدائی تھا کہ ہر وقت امام کے ساتھ رہتا تھا، ایک جگہ صاحب حیثیت بھی تھا، اس وقت وہ دور تھا جب لوگوں کے پاس غلام اور کنیز ہوتے تھے، امام کے ساتھ چل رہا تھا، اس کا غلام بھی تھا لیکن کچھ فاصلے پہ تھا، دور تھا، اس نے اپنے غلام کو پکارا، غلام نے یا سنا نہیں یا سن کے بھی جان بوجھ کے جواب نہیں دیا۔ اخلاق اہل بیت بھی سن لیے، ابھی واقعہ سناتا ہوں۔ ہم آپ خادم نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں، اگر ذرا ہم نے پکارا اور نہیں سنا تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ روایت کہتی چھٹے امام کے پاس جو غلام اور خادم تھے ان میں سے کسی کو امام نے آواز دی، وہ کہیں لیٹا تھا، امام نے آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا، امام اس کے پاس آئے تو کہا میں نے تم کو پکارا، تم نے سنا نہیں میری آواز کو؟ کہاں سنا تھا مولا؟ کہا پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا مجھے اطمینان تھا کہ میں جواب نہ دوں تب بھی آپ مجھ پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ ہے ہماری معصومین کی سیرت جو حسینی سماج کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور سنیے، امام نے کسی اپنے نوکر کو، ملازم کو، خادم کو، غلام کو کہیں کام سے بھیجا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو حضرت کہیں سو رہے ہیں،
گرمی کا موسم تھا، امام سرہانے بیٹھ گئے، پسینہ نکل رہا تو اس کے پنکھا جلنا شروع کیا. جب اس کی آنکھ کھلی گرمی میں، ایک دم سے کوئی آپ کو پنکھا جلنے لگے تو آنکھ کھل جائے گی. اس کی آنکھ کھلی، ہڑبڑا کے بیٹھ گیا. امام نے کہا کہ کہاں تم کام سے کل نے مولا تھک گیا تھا، سو گیا، کام سے نہیں گیا. تو امام نے ڈانٹا پھٹکارا نہیں، کہا دیکھو تم ہمارے کاموں کے ذمہ دار ہو، خادم ہو. جو وقت ہمارے کام کا ہے اس وقت ہمارے کام کرو، جو وقت تمہارے آرام کا ہے اس وقت تم آرام کرو. یہ رویہ ہے جو اپنے سے کمزوروں کے ساتھ ائمہ کا تھا. تو بات میں بات نکل رہی، میں آپ کو خدمت میں دہراتا چلا جا رہا ہوں کہ اولاد اور ماں باپ کے بیچ میں رشتہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کو اپنے آپ سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم آپ ہر جگہ آگے رہنا چاہتے ہیں، نمبر 1 ہمارا ہو، امتحان میں پوزیشن ہماری آئے. اگر ہمارے اندر جذبہ ہے، کاروبار میں ہم سب سے بڑے کاروباری بنے، ہمارا پورٹ فولیو سب سے بڑا ہو، ہماری گاڑی سب سے اچھی، ہر چیز میں آدمی اپنے کو آگے دیکھنا چاہتا ہے. مگر یہ معاملہ الٹ جاتا ہے اولاد کے سلسلے میں. جب اولاد کی بات آتی ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں میری اولاد مجھ سے بھی اچھی ہو. اب اس رشتے کے سمجھنے کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ علی ہم سے کیا چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہ تمہارے باپ ہیں، یعنی ان کے دل میں تمنا یہ ہے کہ تم اتنے اچھے بنو کہ ہم سے اچھے ہو جاؤ. البتہ ان کو پتا ہے کہ ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے حدیث جس کو اس وقت تفصیل سے پیش کرنے کے وقت نہیں، امام نے فرمایا کہ تم اپنے اندر کوئی ایک اچھی صفت پیدا کر لو تو میں تم سے اتنے پہ راضی ہو جاؤں گا. کوئی ہاتھ کا کھلا ہے سخاوت بڑھا دے، کوئی پیسے میں کنجوس ہے دل نہیں لگتا مگر ہاتھ پیروں سے جین کا کام کر سکتا وہی کرے. کوئی ایک خوبی اپنے اندر پیدا کر لو تو باقی خوبیوں کی کمی معاف کر دوں گا. لیکن 2 چیزیں معاف نہیں کروں گا، تمہاری زندگی میں دین نہ دکھائی دے اور تمہاری زندگی میں عقل کے فیصلے نہ دکھائی دے تو یہ معاف نہیں کروں گا. تو ائمہ نے ہم کو بہتر سے بہتر دیکھنا چاہا ہے. حسینی سوسائٹی کے تذکروں پہ باتیں سنا رہا ہوں. 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہم کو لائف اور زندگی کی ہر فیلڈ میں سب سے بہتر ہونا چاہیے. جیسے ہم باپ اور ماں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد سب سے اچھی ہو، ہم سے بھی اچھی ہو. وہی رشتہ ان کا پیغمبر نے بتایا ہے، ہم ان کی اولاد کی طرح ہیں. یعنی وہ محبت جو ماں باپ کو ہوتی ہے ائمہ کو ہم سے ہے، تو وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد سب سے اچھی ہو. اس تمنا کو باقاعدہ زبان سے بیان کیا امام نے. 8ویں امام نے فرمایا کہ اگر کسی بستی میں 1,00,000 کی آبادی ہو اور اس 1,00,000 کی آبادی میں ہمارا ایک ہو تو امام نے فرمایا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ان 1,00,000 انسانوں میں جو ہمارا ایک ہے وہ سب سے زیادہ صاحب تقوی ہو. صاحب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ دین کو جانتا ہی نہ ہو، دین کو مانتا ہی نہ ہو، دین پر عمل بھی کرتا ہو. جتنے بستی میں رہنے والے ہیں، امام نے نہیں کہا کہ ہم چاہیں ہمارا چاہنے والا سب سے دولت مند ہو. امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا چاہنے والا سب سے خوبصورت ہو، ہمارا چاہنے والا سب سے پاور والا ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا چاہنے والا سب سے علم والا ہو. امام نے فرمایا کہ اگر 1,00,000 کی آبادی میں رہتے ہو تو ہمارا چاہنے والا ان 1,00,000 لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والا ہونا چاہیے. یعنی تقوی یعنی احکام خدا کو پیش نظر رکھ کے زندگی بسر کرنا، یعنی واجبات کو انجام دینا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. امام کی تمنا یہ ہے کہ پوری بستی میں تم سے نیکیوں میں کوئی آگے نہ دکھائی دے اور پوری بستی میں برائیوں میں تم سب سے پیچھے دکھائی دو. نیکیوں میں سب سے آگے دکھائی دو، برائیوں میں سب سے پیچھے دکھائی دو. 1,00,000 لوگوں میں جب تم ایسے بنو گے تب امام رضا تم سے راضی ہوں گے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. اس حسینی سوسائٹی کی تشکیل اور اس کا وجود کیسے ہوگا؟ سوسائٹی بنتے کیسے؟ افراد سے. افراد وجود میں کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ انہیں پیدا کرتا. ہم آپ سب جو اس سوسائٹی کے ممبر ہیں، سوسائٹی کو یا بلڈنگ کی سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بمبئی میں سوسائٹی کہتے ہی مجھے لگتا آپ بلڈنگ سوسائٹی میں نہ چلے جائیں. حسینی سوسائٹی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی نئی انجمن بنائی ہے میں نے. سماج، معاشرہ، سوسائٹی، لوگ جن میں مل کے رہتے، قوم، ملت،
حسینی سوسائٹی یعنی مذہبی لوگوں کا مجموعہ، وہ لوگ جو حسین کو مانتے اور حسین کی باتوں کو مانتے ہیں، وہ ساتھ مل کے رہیں تو کیسے ہوں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سوسائٹی اور سماج پیدا بنتا ہے افراد کے، انڈیویجولز کے ملنے سے۔ 1 2 3 4 5 10 100 50 جب ایک ہی نظریے کے ماننے والے کھڑے ہو گئے تو یہ ایک سماج بن جائے گا۔ اور قرآن مجید نے پھر ہم کو نصیحت کی اور ہمیں راہ دکھائی۔ دیکھیے انسان اکیلے رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے میری باتیں تو اکثر ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو تھوڑا سنجیدہ کریں اور سوچنے مجبور کریں، لیکن صلوات بھیجنا سنجیدگی کے خلاف تو بات ہے نہیں۔ ایک صلوات۔ انسان اکیلے رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ اکیلے جی سکتا ہی نہیں۔ مرد اور عورت 2 قسمیں بنا دی، نہ اکیلے جینے کے لائق اکیلا مرد کو بنایا، نہ اکیلے جینے کے لائق عورت کو بنایا۔ دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں۔ ہندی میں لفظ بول رہا ہوں، سب سے اچھا لفظ لگا مجھے۔ ایک دوسرے کے وجود کی کمیوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کچھ خوبیاں بہت اچھے پیمانے پر خواتین میں ہیں، وہ صفتیں مردوں میں نہیں۔ کچھ باتیں مردوں کو اللہ نے دی ہیں، وہ صفتیں اس معیار پر عورتوں میں نہیں۔ اچھا انہی میں سے میری بہنیں نیچے بیٹھی ہیں، مجھے ان کی آواز نہیں سنائی دے رہی، لیکن اتنی مجلسیں پڑھی، تجربہ یہ اگر کہیں آس پاس خواتین ہوں تو وہاں سے باتوں کی آواز ضرور آتی ہے۔ نجف میں حوضہ جو ہوتا ہے، حوضے کا مطلب آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے۔ حوضے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شہر جس میں قدم قدم پر تعلیم ہو رہی ہو، مسجد میں، امام باڑے میں، مدرسے میں، کسی کے گھر پہ، کسی حال میں، حتیٰ کہ مقبرے اور قبرستان تک میں، جہاں جگہ مل گئی وہیں پڑھنے پڑھانے بیٹھ گئے، اور پورے شہر کا ماحول دکھائی دے، جدھر سے گزرے ادھر پڑھنے پڑھانے کا ماحول دکھائی دے، کتاب بغل میں دبائے جا رہے ہیں، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی اعتراض کر رہا ہے، چوطرفہ دکھائی دے، اس کو کہتے ہیں حوض علمیہ۔ ایک مدرسے کو نہیں کہتے ہیں۔ تو نجف حوض علمیہ پورا شہر تعلیم کا شہر، قم حوض علمیہ تعلیم کا شہر۔ اب جہاں جس کو جگہ مل گئی وہیں پڑھانے بیٹھ گیا۔ تو ایک بہت بڑے عالم دین تھے، استاد تھے نجف کے، اور ہائر لیول کے استاد تھے، خوش مزاج، اچھا، جتنے ہمارے بزرگ اساتذہ گزرے، انتہائی سادہ مزاج۔ میرے خود استاد تھے قم میں، جو فلسفے کے اس وقت کے سب سے بہتر قم کے استاد تھے۔ ایک دن میں، میرا گھر تھا، اس کے بیچ میں سبزی منڈی پڑتی تھی، حرم جا رہا، دیکھا میرا استاد 2 بھاری بھاری تھیلے لیے ہوئے سبزی کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے لاکھ خوشامد کی لائیے پہنچا دیں، انہوں نے کہا نہیں، میرا کام ہے، میں کروں گا۔ یہ وہی مزاج ہے جو علی کا مزاج تھا۔ مولا علی بھی جب گھر کا سامان لے کے چلتے تھے تو ہم مولویوں کی طرح نہیں سوچتے تھے کہ ہمارا بیگ کوئی اٹھا لے اور نہ اٹھائے تو توہین سمجھے۔ مولا سے لوگ کہتے تھے کہ لائیے میں پہنچا دوں، ائمہ سے کہتے تھے پہنچا دوں، وہ کہتے تھے نہیں، جو اجر اس کے گھر لے جانے پہ ملنے والا ہے وہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہماری سوچ کی باتیں ہیں، سوچ کی باتیں ہیں ساری۔ اگر ہم آئے اور ہم نے دیکھا چپل تلے اوپر پڑی ہوئی ہیں تو ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم ان کو صحیح کر دیں، رونتے کو چلتے چلے آئے۔ اور اگر شان کا خیال نہیں ہے تو چپلیں کھسکا کے راستہ بنا دیا تاکہ مومنین کی چپلیں بھی برباد نہ ہو اور کوئی ان میں الجھ کے آنے والا آزادار گرے بھی نہیں۔ یہ سوچ کا فرق ہے جو سیرتوں کو بدلتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو بالکل بازار میں تھی، اس میں استاد پڑھاتے تھے۔ پتلی سی گلی میں میرے بزرگ سرکار شمیم الملت مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ بنارس سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا۔ نجف کے وہ آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور آیت اللہ العظمہ سیستانی کے ہم عصروں میں، انہوں نے قصہ سنایا کہ استاد پڑھا رہے تھے تو باہر سڑک اتنی نزدیک تھی بازار کہ وہاں کی ہر آواز آتی تھی، تو وہاں 2-4 عورتیں مسجد دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے گفتگو شروع کر دی۔ تو وہ رک گئے کہ باتیں کر لیں تو پھر ہم بولیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو کچھ چیزوں میں ہماری بہنوں کو ہم سے آگے رکھا ہے۔ ان کا کہ کیا؟ کہا ہم لوگ مثلاً درس وہ پڑھا رہے تھے، کہا میں بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں، جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ چپ ہیں، آپ بول نہیں رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مردوں کو، اچھا اب آپ بولیں گے تو مجھے چپ رہ کے سننا پڑے گا، اگر آپ بھی بولنے لگے اور میں بھی بولنے لگوں تو گڑبڑ ہو جائے کہ نہیں؟
تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ جب بولیں گے تو سننے والا چپ رہ کے سنے گا، اور جب سننے والا بولے گا تو ہمیں چپ رہ کے سننا پڑے گا. ایک ہی وقت میں بولے بھی اور سنیں اور سمجھیں بھی، یہ ہم میں طاقت نہیں ہے ان کا. مگر خواتین کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ ایک ہی وقت میں بول بھی لیتی ہیں اور سن کے سمجھ بھی لیتی ہیں. تو بہت سی چیزوں میں ہم سے آگے ہیں. مجھے نہیں پتا ہے کہ صلاحیت کا مظاہرہ یہاں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن صلوات تو سب لوگ بھیج ہی سکتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی. تو سوسائٹی بنتی ہے ایک ایک فرد سے. یہ فرد وجود میں اکیلے، میں نے عرض کیا کہ اکیلے رہنے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے. اور ساتھ جڑنے کا معیار کیا ہے؟ ہم آپ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، گروپس بنتے ہیں، پارٹیز بنتی ہیں، انجمنیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، فیملی کے اندر گروپس ہو جاتے ہیں، دوستوں میں گروہ ہو جاتے ہیں، جڑتے ہیں بہرحال ایک دوسرے سے. لیکن ایک دوسرے سے جڑے تو ایک دوسرے سے جڑنے کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا ہو. اگر اس معیار سے جو اللہ نے بتایا جڑیں گے تو بنے گی حسینی سوسائٹی، اور اگر اس اسٹینڈرڈ کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو وہ حسینی سوسائٹی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے یزیدی سوسائٹی بن جائے، جائے ہم اس کا نام حسینی رکھیں. وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کہا دیکھو اکیلے رہنے کے لیے بنے نہیں ہو، ایک دوسرے کے مددگار محتاج ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنا. مجھے یہاں ممبر پر آنے کے لیے کتنی ضرورت تھی، یہاں سے وہاں سے یہاں تک نہ جانے کتنی چیزوں کو میں نے استعمال کیا تک پہنچا ہوں. چھتری لگائی پانی سے بچنے کے لیے، کپڑے پہنے، چپل پہنی، کوئی ساتھ لے کے آیا. تو کتنے لوگوں نے ایک پیالی چائے اگر میں نے پیا کے، ابھی آپ انشاءاللہ تبرک کا زبردست ڈبہ پائیں گے. میں نے ایک جملہ کہتے کہتے بھول گیا تھا خوجہ مسجد میں، اب کہنا چاہتا ہوں. ہم یہ تو کہا تھا کہ جو زمین پہ بعض بچے نہ سمجھ ہمارے لاپرواہ جوان پھینک دیتے لفافے تھیلے، اسے ہم آپ کوئی بھی سمیٹ کے کنارے ڈالے تاکہ میسج یہ نہ جائے کہ حسینی لوگ، عزادار لوگ ماحول کو بگاڑنے والے ہیں. میسج یہ جائے کہ صفائی کرنے والے ہیں. لیکن میرے عزیزوں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ہمارے تبرکات پہ کبھی کبھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کس مجلس کا تبرک ہے، جیسے یہیں کے تبرک پہ لکھا ہے. اب اگر اس کو کوئی پھینک دے، ایک مومن نے آ کے مجھ سے کہا کہ وہ روندا جا رہا ہے، اس پہ تبرک لکھا یا کچھ اور لکھا یا نام لکھے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی اگر اس کا روندنا توہین محسوس ہو، تبرک کا ڈبہ ہے، عام طور پر اس کا پیروں کے نیچے کچلا جانا توہین محسوس ہو تو یقیناً غلط ہے. انہوں نے مجھ سے کہا آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو میں نے کہا اگر اس میں محترم الفاظ لکھے ہیں تو پھر ہمیں اسے اٹھا کے کنارے رکھ دینا چاہیے، اس لیے کہ جو چیز حسین سے جوڑ دی گئی اس کو ایک تھوڑی سی عزت تو ضرور مل گئی ہے، چاہے تبرک نہ ہو، تبرک کا ڈبہ ہی کیوں نہ ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ایک دوسرے کے نزدیک آ کے گروپس بنتے ہیں، اس کا اسٹینڈرڈ قرآن نے کیا بنایا، وہ اسٹینڈرڈ پیش نظر رہے گا تو حسینی سوسائٹی وجود میں آئے گی، علوی سوسائٹی، محمدی سوسائٹی وجود میں آئے گی. قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کے بغیر تو تم جی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا پڑے گا، مگر ایک ساتھ آؤ گے ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے نہیں. اپنی ضرورت مجھے پورا کرنا تو آپ کے نزدیک جاؤں گا، آپ کو مجھ سے سننا، آپ نے بلایا مجھے آپ کو سنانا ہے، میں بھی آپ کا محتاج ہوں. یہ مجلس نہیں ہو سکتی جب تک سننے والا سنانے والے دونوں نہ ہوں. تو یہاں ہم جمع ہوئے، آپ بھی آئے ہم بھی آئے، یہ بھی ایک سوسائٹی، ایک ہی سماج، ایک معاشرہ ہے، مجلسی اور عزادار معاشرہ. ہم کیوں جمع ہوئے؟ ہم کو ایک دوسرے سے نزدیک کون چیز لائی؟ ذکر فضائل، ذکر مصائب سننا، کار خیر، ثواب حاصل کرنا مل کے، بہت سے اچھے مقاصد ہیں. تو ایک دوسرے کے نزدیک جو جائیں تو اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہو. بہت قیمتی بات قرآن کی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تربیت سے جڑی ہوئی، ہماری زندگی سے جڑی ہوئی. ہم جو ایک دوسروں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں ان ملکوں میں جہاں سب ہمارے فکر کے لوگ نہیں ہیں، جہاں ہمارے نظریات کے سب لوگ نہیں، اور ہوتے بھی تو ایک نظریے کے اندر بھی الگ الگ نظریات ہوتے ہیں، ایک مذہب کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے قریب آنے کا معیار کیا ہو. قرآن مجید کہتا ہے تعاونوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم عدوان. ایک دوسرے کا ساتھ دینا نیکی میں اور تقوی میں، یعنی واجب کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، حرام سے بچنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھے کام کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر تمہارا ایک بھائی
جھگڑا ہو گیا جذباتی ہے، موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا، دوسرا ذرا چھوٹ گیا، مار پیٹ کرنے لگتے ہم. تو اس لیے نہ دوڑ کے چلے جانا کہ تمہارا بھائی ہے غلط ہے تب بھی تم اس کے مددگار ہو گئے. نہیں، گناہ پر اور اللہ سے سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا. مدد کرنا تو کس پر کرنا؟ آپ سبق تو پوچھتے ہی ہوں گے. ایک دوسرے کی مدد کرنا، البر والتقوی، نیکی کرنے میں مدد کرنا، تقوی میں مدد کرنا، یعنی واجبات کو انجام دینے میں سہارا دینا، ایک دوسرے کو حرام سے بچنے میں مددگار ہونا. اور میں یہیں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 2-3 شبوں پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ میرا آپ کا انفرادی عمل سمجھے، یعنی میں اکیلے انڈیویجولی کچھ کرتا ہوں. میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، اول وقت پڑھتا ہوں یا قضا ہوتی ہوئی پڑھتا ہوں، کوئی نہیں جانتا، بس میں ہوں، میرا گھر ہے. اس کا میسج الگ ہوتا ہے، اور پوری قوم کا جب ہم سب مل کے کوئی کام کریں تو اس کا میسج الگ ہوتا ہے. اگر میں چلتے چلتے سڑک پہ کہیں تھوک دوں، پیک دوں، پاؤچ پھینک دوں، اس لیے کہ میں ایسٹرن یو پی سے ہوں، بہار کے پڑوس میں، تو میں ہوں، لوگ کہ بڑا گندا آدمی ہے. لیکن اگر پورا معاشرہ جتنے سب یہی کرے تو پھر بدنامی تو آئے گی سوسائٹی کے نام. تو ایک ہوتا ہے انسان کا انفرادی عمل، وہ جو کر رہا اکیلا، اور ایک ہوتا ہے مل کے. اگر میں نماز نہیں پڑھتا، قضا کرتا ہوں، یا جب فرصت ملتی ہے ڈوبتے سورج کی نماز پڑھتا ہوں، میں، آپ کہیں گے آپ مولانا ہیں، مولانا کی حیثیت سے نہیں، چلیے میں نہیں، آپ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، اول وقت نہیں پڑھتے. آپ کے نماز نہ پڑھنے سے، اول وقت نہ پڑھنے سے زیادہ سے زیادہ آپ کے بچے بگڑیں گے، گھر والے بگڑیں گے. لیکن اگر کہیں ہم ایک ساتھ جمع ہوئے، مثلا ہم نکلے زیارت کے لیے، میں نے یہ مناظر چونکہ دیکھے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، زیارت کے لیے نکلے، جا رہے ہیں سید الشہداء کی زیارت کو، عمرہ کرنے، زیارتوں کے لیے، میں نے مناظر دیکھے ہیں کہ 50-60 کا قافلہ ہے، 1 یا 2 یا 3 لوگوں نے نماز پڑھی، باقی کسی نے سفر میں نماز پڑھی نہیں پڑھی. یہ سفر زیارت ہے. بعد میں ہم نے کہا بھائی نماز کا وہ جا کے گھر پہ اطمینان سے پڑھ لیں گے. ارے اطمینان سے پڑھ لیں گے تو پھر سفر میں اللہ نے قصر رکھا کیوں ہے؟ وہی ثابت کر دیتا. چھینٹ پڑ گئی تھی. ارے چھینٹ کہاں سے نجس ہو گئی؟ یہ بھی ہمارے معاشرے کی مصیبت ہے، چھینٹ پڑ گئی. یہ آپ بمبئیا معاشرہ نہیں جانتا، یہ ہمارا لکھنوی پوربی. چھینٹ پڑ گئی. چھینٹ کیا ہوتی؟ کہیں پانی گرا زمین پہ، اچھلی اس سے اور پڑی بب نجس. چھینٹ کہاں سے نجس ہو گئی؟ چھینٹ کاہے سے بنتی؟ چھینٹ سمجھتے بھی ہیں. جب آپ وضو کر رہے ہیں کہ کھڑے ہیں، پانی زمین پہ گرا، اچھلا، تو جو آپ کے کپڑوں پڑا، اسے اردو میں چھینٹ کہتے ہیں. اور جو خواتین چھپے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اس کو بھی چھینٹ کہتے ہیں. وہ چھینٹ پڑتی نہیں، اس چھینٹ پہ نظر پڑتی ہے، جھکا لیا کیجئے. یہ چھینٹ آدمی پڑتی ہے. تو چھینٹ کاہے سے پڑتی؟ پانی گرا زمین پہ اور زمین سے اچھلا میرے اوپر. تو چھینٹ کا وجود کاہے سے ہوا؟ 2 حصے اس کے، ایک پانی اور ایک زمین. آپ جانتے ہیں اللہ نے زمین پر 10-12 چیزوں زیادہ نجس کچھ بنایا ہی نہیں. کتا، سور، خون، پیشاب، پاخانہ، 10-12 چیزیں زیادہ نجس ہیں، اور سب کا ہے پاک. جو پاک ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاک ہی نہیں، پاک کرتی بھی ہیں. پانی پاک بھی ہے، پاک کرتا ہے. زمین پاک ہے، پاک کرتی ہے. کیا مطلب؟ میرا پیر نجس ہے، میں زمین پہ چلا، گھاس پہ، مٹی پہ، میرے پیر میں خون لگا تھا، زمین پہ چلا، صاف ہو گیا پیر، پاک بھی ہو گیا. زمین مٹی پاک کرتی، سڑک نہیں پاک کرتی، تارکول کی نہیں. سیمنٹڈ ہو تو کرے گی، اس لیے کہ تارکول زمین نہیں ہے، زمین کا پارٹ ہو. پتھر، کنکر، سیمنٹ، یہ سب زمین کا حصہ. چلے پیر صاف ہو گئے، غلاظت چھوٹ گئی، پاک ہو گیا. تو پانی بھی پاک کرتا ہے، زمین بھی پاک کرتی. پانی گرا زمین پہ، چھینٹ بنی نجس. 2 پاک چیزوں سے مل کے نجس کہاں سے ہو جائے گا؟ مگر شیطان کہاں بہکاتا. ابھی اس ایام اعظام میں نکلے ہیں، مجھے نماز کے بعد اتنی بڑی تعداد میں لوگ ٹہلتے دکھائی دیتے ہیں، اگر میں جا کے پوچھوں ننگے پیر چل رہے ہیں.
آپ عزاداری میں ننگے پیر چل رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے۔ البتہ کربلا میں تپتی ہوئی ریت تھی، گرمی میں ننگے پیر چلنا ان سے مواسات ہے۔ اب اس وقت اگر تپش نہیں ہے تو کربلا کی مواسات نہیں ہوگی کہ جو کربلا میں مصیبت ہوئی ہم بھی تھوڑا چکھ لیں، لیکن پھر بھی اظہار غم کے لیے، مصیبت زدہ ہونے کے لیے ہم ننگے پیر چل رہے ہیں۔ لیکن ننگے پیر چلنا مستحب ہے۔ اگر ہمارے پیر نجس ہو گئے تو نجس پیروں کو مسجدوں اور امام باڑوں میں لے جا کے انہیں نجس کرنا، مسجد کو نجس کرنا جائز نہیں، اور امام باڑے کو بھی گندا کرنا جائز نہیں۔ اور اگر میں اس وجہ سے کہ میرے پیر پاک نہیں ہو، پیجامے چھیٹ پڑ گئی ہو، کپڑے پاک نہیں ہیں، میں نماز قضا کروں تو حسین اس عزاداری پہ راضی ہوں گے؟ ذرا سوچو کہ تم ہماری محبت میں اور تم واجب چھوڑے بیٹھے ہوئے ہو، حسین راضی ہوں گے؟ عزادار میرا خود سوچے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا، اگر ہمارے بھائیوں میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس ایک آدمی کا عمل قوم کا عمل نہیں بنے گا۔ لیکن جب عزادار نماز کے وقت میری بیٹیاں، میرے بھائی سڑکوں پر بکثرت چلتے پھرتے دکھائی دیں گے تو تاثر یہی جائے گا کہ یہ حسینی کہتے اپنے کو مگر یہ نمازی نہیں۔ جائے گا میسج کہ نہیں جائے گا؟ اگر حسین کے مذہب کو ان بدنامیوں سے بچانا ہے تو اسی کا خیال کرو۔ ٹھیک ہے تم نہیں پڑھتے، اول وقت پڑھتے ہو، دیر میں جا کے پڑھتے ہو، لیکن اول وقت پڑھ کے بتاؤ کہ ہم کربلا والے ہیں، حسین کو بدنام نہ ہونے دو۔ میں نے اس دن کہا تھا اپنی بہنوں کے لیے کہ ٹھیک نماز کے وقت دکانیں کھلی ہیں، پالا گلی میں جتنی دکانیں وہ بھی سب کربلائی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو دکانیں خدا کے لیے۔ مکے میں، مدینے میں، کربلا میں ہر جگہ اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اور جمعے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نماز قائم ہو تو کاروبار چھوڑ کے نماز میں آؤ، گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ کہتا ہے جب واپس جاؤ گے تو فضل خدا ملے گا۔ حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے حسین کے نوحے لگا کے بیچ رہے ہو، کالے لباس بیچ رہے ہو، طرح طرح کی چیزیں جو تمہارے خیال میں غمزدگی کا اظہار ہے، حالانکہ وہ فیشن بن گئی۔ کتنے چھلے، کتنے دھاگے، غمزدگی کا تو تب پتا چلے گا جب ہتھکڑیاں وہ ہیں جن میں کانٹے جس میں چھپ رہے ہوں، ورنہ یہ تو فیشن جیسی چیزیں ہو گئی ہیں۔ نئے نئے ماڈل نیا دکھائیے کچھ، یہ تو پچھلے سال والا تھا، تو اس کا غم سے کیا تعلق رہ گیا؟ میں تلخ کلامی نہیں کر رہا، میں ایک باپ کی حیثیت سے اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو، اور بڑے بھائی کی حیثیت سے چھوٹے بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کربلا والے ہو، حسین والے ہو، خیال کرو، نماز وقت دکانیں بند کر دو، نماز وقت سبیل سے اٹھ جاؤ۔ یہ کون سی سبیل ہے حسین کے نام کی کہ تم حسین کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہو، نماز ہو رہی ہے؟ اور میں یہیں پہ کہنا چاہوں گا، کوئی یہ فتنہ نہ چھیڑے کہ عزاداری کو صفی حیدر نماز سے ٹکرا رہے تھے۔ لعنت ہو اس کے اوپر جو مجلس کو، ماتم کو، عزاداری کو کسی سے ٹکرائے۔ اسلام میں کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں، وہ ایک ہی مالک کا بنایا ہوا، وہاں جو بنایا اس کا، اس میں ٹکراؤ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ دو انجینئر الگ الگ ڈیزائن کرتے تو ٹکراؤ ہوتا، یا آگے پیچھے کی بحثیں ہی فضول ہیں۔ تو میں ایک تو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے نماز وقت سڑکوں پہ ٹہل کے میسج نہ دو کہ کربلائی عزادار حسینی ہیں، بے نمازی ہیں۔ اور دوسری گزارش انجمنوں سے، بارگاہوں کے ٹرسٹیز سے، ہر جگہ کروں گا جن کے پاس حال ہیں۔ ہم کہتے ہیں خواتین عزادار آئی ہیں، نماز پڑھیں تو کہاں پڑھیں؟ دن تو گزار رہی سڑک پہ گھوم کے، کسی رشتہ دار کے ہاں 10x10 کی کوٹھریاں میں پورے فیملی کے ساتھ 10 مہمان ٹھہرے، نماز پڑھیں تو کہاں پڑھیں؟ لہذا خواتین کے لیے مصلی بنائے جائیں امام باڑوں میں، مسجدیں مردوں کے لیے ہیں، ان میں عورتوں کے حصہ ہم نے نہیں سوچا، سوچنا چاہیے، لیکن نہیں تو کم سے کم فی الحال ان کے نماز کے ٹھکانے بنائے جائیں۔ جو ہماری محفلیں ہیں، جو امام باڑے ہیں، وہاں اول وقت ہماری اتنی خواتین ہیں جو مجلسیں پڑھنے آتی ہیں، ان میں جو اس لائق ہوں کہ جماعت پڑھا سکیں، ان کی اقتداء میں نماز قائم ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ حسین والے کربلا کے برستے تیروں میں مسلح بچھائے تھے تو یہ بھی بچھائے ہیں۔ اور زینب کی کنیزیں، انہوں نے شام غریبہ نماز شب نہیں چھوڑی تھی، تو دیکھو ان کی کنیزیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ کوئی نہ ٹکرائے خدا کے لیے نماز کو عزاداری سے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں، عزاداری کو اس شان سے کریں تو اس کی شان اور بڑھ جائے۔ جیسے جنگ کے دوران برستے تیروں میں مسلح بچھا تھا، ویسے ہی ہمارے جلوس اذاں میں جب وقت نماز آ جائے تو غلامان ابو عبید ثمامہ سہداوی مسلح بچھا کے اجتماعی نماز کر کے دکھا دیں کہ ہم حسینی ہیں۔ میرے عزیزوں، فرائض کو بر وقت انجام دینا
یہ کربلا والوں کا پیغام ہے، نہ ٹالنا ہے نہ ڈھیل برتنا ہے، اور جو امام کہیں اس کی اطاعت کرنا ہے، اپنے جذبات کو اس میں شامل نہیں کرنا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی مسجد میں جو تذکرہ کیا تھا اپنے آقا ابو الفضل العباس کا، اس میں نے زیارت کے فقرے پڑھے تھے۔ ہم حضرت عباس کو ٹھیک سے نہیں پہچان سکے، ہم صرف ان کے جوش ہمارے سامنے ایسے پیش کیا گیا ان کو مجلسوں میں، تقریروں میں، کہ جیسے ایک بکھرا ہوا انسان ہے جس کا ہاتھ ہر وقت تلوار پہ ہے۔ عباس ایسے نہیں تھے، جب حکم ملا ہے تو تلوار پہ ہاتھ گیا، ورنہ تلوار پہ ہاتھ نہیں گیا۔ معصومین نے جو ان کے بارے میں کہا ہے سنیے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کانا امن العباس سلب الایمان و نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس، یہ معصوم گواہی دے رہا ہے، ہمارے چچا عباس تو صفت حضرت عباس کی بیان کی ہیں امام نے، ہمارے چچا عباس ایمان کے انتہائی مضبوط تھے، جس کا ثبوت قدم قدم پہ ملا ہے۔ عباس کو حسین سے توڑ کے حسین کے لشکر کو اپنے خیال میں کمزور کرنے کے لیے شمر نے سازش رچی تھی، رشتہ داری جڑوا دی آ کے، جیسے غرض پہ ہم دور دور کے رشتے نکالتے ہیں، اس نے رشتہ داری نکالی کہ تمہاری والدہ جس قبیلے سے ہیں اس قبیلے سے ہمارا یہ رشتہ ہے، تم ہمارے رشتہ دار ہو اور تم آ جاؤ ہماری طرف، ہم یزید سے تمہارے لیے پناہ دلوا دیں گے اور تمہیں حکومت دلوا دیں گے۔ جناب عباس نے لعنت کی لعنت ہو تیرے اوپر، تیری سفارش پر، تیری حکومت پہ، حکومت کو ٹھکرایا، اپنا ایمان بیچا نہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کتنی تیزی سے دین کو کنارے لگا کے ہماری تصویر چھپ جائے، چاہے دھکا دے کے آ جائے، ہم ویڈیو بن رہا ہے ہمارے ویڈیو میں منہ آ جائے، چاہے کسی کو کچل دے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم ایمان کے فیصلوں کو بھول جاتے ہیں۔ عباس نے اپنا دین نہیں بیچا۔ کانا امن العباس صلب الایمان و نافذ البصیرہ۔ دوسری صفت حضرت عباس کی، اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں رہ گیا، میں تربیت کے سلسلے میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ جو ہم مومن کو ہونا چاہیے، ایمان پکا ہو، تقوی ہو، علم ہو، معرفت ہو، ایثار ہو، خوش اخلاقی ہو، انہی میں ایک چیز ہے بصیرت۔ بصارت ہے آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت جو اللہ انسان کو ایک ایسی طاقت دیتا ہے جس کے ذریعے وہ معاملے کی تہ تک چلا جائے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے پہچان لے، دوست کون ہے دشمن کون ہے پہچان لے، یہ ہم سے محبت کی جا رہی ہے ہمارے خلاف سازش ہے پہچان لے۔ اس صلاحیت کو حق و باطل، غلط اور صحیح، اچھا اور برا، دوست اور دشمن، اس کی پہچان کرنے والے کو صلاحیت کو کہتے ہیں بصیرت۔ امام نے، چھٹے امام نے فرمایا ہمارے چچا عباس ایمان کے پکے تھے اور نافذ البصیرہ تھے، یعنی ان کا بصیرت، ان کی پکڑ، ان کی سوچ، ان کی پہچان ایسی تھی کہ وہ جو طے کرتے تھے کسی معاملے میں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، ہمیشہ جو وہ صحیح قرار دیتے تھے وہ صحیح نکلتا تھا، جو غلط۔ یہ صلاحیت آتی کہاں سے؟ بصیرت۔ حق اور برائی کی، حق الگ کر لے، باطل کو الگ کر دے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، جو انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے، جس کا پہلا مرحلہ بار بار دہرایا، واجب نہ چھوٹے، حرام نہ ہو، آگے بڑھے، مستحب بھی انجام دیا جائے، مکروہ سے بھی بچا جائے، شبہے سے بھی بچا جائے، جہاں شبہ بھی ہو جائے کہ ہاں مالک راضی نہیں ہے اس سے بچا جائے، تقوی کی اعلیٰ کوالٹی ہے۔ یہ لاتا ہے جب تقوی بڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے اندر یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو پہچان سکے۔ عباس امام المتقین علی کے بیٹے تھے، تقوی کی اس اعلیٰ منزل پہ تھے کہ جس کے بعد بصیرت ملتی ہے مالک سے۔ زیارت وارثہ میں حضرت ابو الفضل العباس کی زیارت پڑھیے، یہ بھی معصوم کا کہ عطا کی ہوئی عبارتیں ہیں، کلمات ہیں، اس میں اشہد انک قد نصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، ہم نے گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نصحت یعنی حسین کے ساتھ جو مخلصانہ روش ہونا چاہیے وہ آپ نے اپنائی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا
کہ حسین کی ماں اور آپ کی ماں الگ ہیں، آپ نے اپنے تینوں بھائی پہلے بھیجے، پھر خود شہید ہوئے، کہیں سے نہیں سوچا کہ حسین کی ماں اور ہماری ماں الگ ہیں۔ وہ صبر تھا اور آپ نے صبر کیا، آپ بے قابو نہیں ہوئے، آپ نے کہیں حکم خدا اور حکم رسول کی مخالفت نہیں کی، وقت ختم ہو گیا۔ مگر ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں کربلا کے کرداروں کے بارے میں کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں یک رخی بیانات سن کے ہمارے تصورات غلط ہو گئے، ہم عباس کو نہیں پہچانا۔ عباس صرف وفا کا نام نہیں ہے، عباس صرف شجاعت کا نام نہیں ہے، عباس ایمان کا نام ہے، عباس بصیرت کا نام ہے، عباس اطاعت پروردگار کا نام ہے، عباس تقوی کی اعلیٰ برترین بلندیوں پہ جانے کا نام ہے۔ عباس کا علم اٹھاؤ تو پھر دعا کرو، مولا کچھ مجھے مل جائے، تھوڑی سی بصیرت مل جائے، تاکہ آج دشمن جو دوست بن کے آ گیا ہے اور بہکا رہا، اس سے بچ سکوں۔ تھوڑا سے مجھے ایمان پختہ مل جائے، تاکہ مجھے چاہے پیسے ملے چاہے اقتدار ملے، مگر اپنا دین نہ بیچوں۔ یہ تیاری کربلا میں کی گئی تھی۔ کیسی تیاری تھی؟ بہت پہلے سے تیاری تھی۔ عباس کے وجود کی تمنا علی ان کے دل میں آئی ہے۔ حسین کی شہادت طے تھی، پوری تفصیل کربلا کی معلوم تھی، اور علی کو معلوم تھا ہم 40 ہجری میں شہید ہو جائیں گے، اور 20 سال کے بعد 61 ہجری میں میرا بیٹا رسول کا فرزند میرا لخت جگر حسین شہید ہوگا۔ علی کو معلوم تھا ہم نہیں ہوں گے، انہوں نے چاہا میرا جیسا کوئی ہو، میرا جیسا کوئی ہو۔ انہوں نے جناب عقیل سے کہا، علی کو پتا ہے کہاں شادی کریں، کون بی بی، کون قبیلہ؟ پھر کیوں عقیل سے پوچھا، اور انہوں نے قبیلہ بتایا، اور فاطمہ کلابیاں آئیں۔ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ علی نے چاہا کہ جیسے میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی ہے کہ حسین کی مدد کرنے کے لیے میرا کوئی نور نظر پیدا ہو، عقیل سے پوچھ کے، جو اپنے ان کے بڑے بھائی تھے، یہ چاہا کہ عقیل کے دل میں بھی جذبہ آ جائے اور ایک عقیل کا نمائندہ بھی کربلا پہنچے۔ اور یہ نمائندہ کون آیا؟ عباس جیسے آئے دنیا میں، اس کے بعد عقیل کے ہاں مسلم آئے، اور یہ مسلم ابن عقیل اور عباس ابن علی اور محمد حنفیہ، یہ بنی ہاشم کے تین وہ شجاع اور بہادر انسان تھے جن کے لیے یہ تاریخیں لکھتی ہیں کہ اگر یہ تین ایک جگہ جمع ہوتے تو کسی بھی لشکر کو پھر یہ شکست دے سکتے تھے، مگر مشیت الہی تھی۔ ایک کو مدینے میں چھوڑا گیا، ایک اکیلا غریب الوطنی میں کوفے میں شہید ہوا، ایک کربلا آیا تو اسے جنگ کی اجازت نہ ملی۔ تیاری پہلے سے تھی۔ 47 ہجری کے 21 رمضان کی صبح ہے، کوفے میں سناٹا چھایا ہوا ہے، وقت کا امام بستر پر ہے، سر پہ جو ضربت لگی اس میں اتنا زہر ملایا ظالم نے کہ پورا بدن زرد ہے۔ علی بے چینی کے عالم میں زندگی کے آخری لمحات طے کر رہے ہیں، کبھی شدت تپش میں، شدت تپ میں، کبھی درد کے باعث پیروں کو سمیٹ لیتے ہیں، کبھی پھیلا دیتے ہیں، کبھی آنکھیں کھول لیتے، کبھی آنکھیں بند کر دیتے۔ ایک مرتبہ غش سے آنکھیں کھولی، کا کنبہ جمع کرو، وصیتیں کی، آخر میں حسن کو بلایا، میرے لال اب بس جا رہا ہوں، اب تو سرپرست ہے۔ کنبے کے ایک ایک فرد کو امام حسن کے حوالے کیا، پورا کنبہ ان کے حوالے ہو گیا۔ میرے بعد خیال رکھنا، میری زینب کا خیال رکھنا، میرے حنفیہ کا خیال رکھنا، ایک ایک کنبے کو فرد کو حوالے کیا۔ اسی حجرے میں، گوشے میں، ایک 10-11 سال کا جوان جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا انتظار میں کھڑا ہے، میرے بابا ابھی مجھے بھی بھیا کے حوالے کریں گے۔ دیر ہو گئی، علی نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک مرتبہ بچہ بے چین ہو کے پڑا، فاطمہ کلابیہ ام المنین کے پاس آیا، اماں بابا سب کو آقا حسن کے حوالے کر گئے، میرا نام نہیں لیا، اس سے کیا خطا ہوئی؟ ام المنین آگے بڑھی، مولا کے پائنتی بیٹھی، پیروں سے چادر ہٹائی، تلووں سے آنکھوں کو ملنا شروع کیا۔ میں نے خود یہ روایت تفصیل سے کتاب میں نہیں پڑھی، مگر مولانا غلام عسکری سے سنی ہے، اور وہ بغیر روایت پڑھے نہیں پڑھتے تھے مجلس میں۔ تلووں سے آنکھوں کو ملنا شروع کیا۔ علی نے غش کے عالم سے آنکھیں کھولی، کیا بات ہے ام المنین؟ کا مولا آخر اس غلام سے کیا خطا ہو گئی؟ سب کو آپ حوالے کر گئے، اسے لاواری چھوڑا؟ کہ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حسین آؤ، نزدیک بلایا۔ حسین جوان ہے، عباس ابھی 10-11 سال کے ہیں۔ عباس کے ہاتھوں کو پکڑ کے حسین کے ہاتھوں میں دیا، سب ان کے حوالے، یہ تمہارے حوالے۔
20 साल गुजरे, 61 हिजरी की 10 मुहर्रम आई, अब्बास इजाजत लेके पानी लेने गए, बाजू कटे, सर पे जरबत लगी, दिल पे तीर लगा, मशकीरा छिदा, सर पे गुर्द लगा, जमीन पे गिरे। आका आखिरी सलाम, कमर पकड़े हुसैन चले। अरे भैया तेरी सुनानी ने कमर तोड़ दी। अरे जो आंखें तेरे भरोसे इत्मीनान से सोती थी अब न सो पाएंगी, जिन दुश्मन की आंखों की नींद तेरे डर से उड़ गई थी अब वो चैन से सोएंगे। अकबर साथ साथ घोड़े पे लेके चले, एक मर्तबा रुक गए, का क्या है, का बाबा कटा हुआ हाथ है, उठाया तो देखा भाई का हाथ, थोड़ी दूर जाके फिर हाथ मिला, शायद एक मर्तबा कूफे की तरफ मुड़े हो, बाबा जो हाथ आपने हवाले किए थे शर्मिंदा हूं, वो हाथ कट गए। अज़ादारों समझे ये हाथ पहले कैसे मिले, पहले हाथ कटे, फिर उसके बाद सर पे घुस पड़ा, फिर अब्बास घोड़े से गिरे, फिर जब खेमों से चले तो हाथ पैसे पहले कैसे मिले, समझे। अरे हाथ कटते रहे, अब्बास बढ़ते रहे, मगर जब मशकीज़ा छिना, पानी बहा, पैरों से घोड़े को कहा मुड़ जा फरात की तरफ, बगैर पानी लिए न जाएंगे। अरे इसलिए हाथ पहले मिले, सराने पहुंचे, दम थोड़ा, वसीयत की लाश न ले जाइएगा, अलम लेके चले, बड़ी देर से बच्चे खड़े थे, माजरे का पूरा एहसास न था, अब जो अलम फिर देखा, एक मरतबा सकीना मुड़ी, अब कोई न रोए, अलम आ रहा, मेरा चचा आ रहा, हुसैन पहुंचे, अलम आया है, अलमदार ना आया, शायद बच्चों ने हल्के में लेके मातम शुरू कर दिया हो। अरे मैंने फिर जाकिर से सुना मोतबर कि एक मरतबा सकीना निकली हल्के से और फरात की तरफ चली, हुसैन ने कहा किधर, कहा जा रहा हूं चचा को बुलाने, अब पानी लगाऊंगी। हाय, हुसैन ने कहा बेटा अब चचा ना आएगा, अजरुकुम अल्लाह, रो लिया, मगर और दिल भर के मैं भी रो लूं। अब्बास का सर कट गया, बाजू कट गए। मैंने मस्जिद में पढ़ा था, जब निकले थे तो ज़ैनब ने कहा था, बाजू चूमे थे और कहा था भैया अब बाबा ने बताया था कि मेरे सर से रिदा छीनेगी, बाजू रसन में बंधेगी। मैं सोचता था बाप जैसा भाई जिसका हो उसके कौन रसन बांधेगा। अब मुझे यकीन हो गया होने वाला है। गुजर गई तारीख, 10 मुहर्रम गुजरी, 11 मुहर्रम गुजरी, बेकफन लाशों के दरमियान से काफिला चला गया बेगजावा ऊंटों पे। 11 मुहर्रम की शाम को कूफे रवाना किया गया, 12 मुहर्रम को भीड़ लगी हुई है, सारे शहदा के सर नौ के नेजा पर हैं और बीवियां हैं, तमाशाइयों का मजमा है, काफिला आगे बढ़ रहा है। रावी कहता मैंने देखा सारे सर नेजे पर हैं, तिलावत करता हुआ हुसैन का सर, जैसे 6 महीने के लल्ले असगर का सर, सारे सर नेज़े पे, मगर एक सूरज और चांद जैसा चमकता हुआ सर एक जालिम के घोड़े के गले में रस्सी से लटका था। घोड़ा जब चले, बायां पैर बढ़ाए, सर ठोकर खा के बाएं तरफ आ जाए, बायां पैर बढ़ाए, सर ठोकर हर एक लफ्जों का कहना भी बड़ा मुश्किल है। इस मंजर को करबला से ज़ैनब देखती आ रही है, बुलबुल देखती आ रही है, सज्जाद देखते आ रहे, हम तो सुन के तड़प गए, वो तो देख रहे। रावी कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा जालिम ये क्या है, अरे इसे भी नौके नेजा दे दे। कहा मैं तो दे गया था मगर युक्ता ही नहीं। कहा क्या होता है, कहा जैसे मैं नौके नेजा पे ले जाता हूँ ये सर जमीन में गिर जाता है, समझे। या अबुल अब्बास का सर था, नौके नेजा की बुलंदी से बहन का नंगा सर देखना गवारा न था। अरे चादर कहां से लाए, हाथ कट गए, ठोकरे गाना गवारा कर लिया, बहन के बेरदा सर को देखना बर्दाश्त न था। कुर्बान उन पर जिन्होंने ये अजीम कुर्बानियां दे के दीन हम तक बचाया, उनके गुलामों और कनीजों जज्बा पैदा करो, तय करो कि जिस दीन की बका के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो आजान की आवाजें हमारे दरमियान से आती रहे, वो कुर्बानियां हमारे दरमियान रायगा न जाए।
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم فاتح فرات، ماتم سقہ سکینہ، ماتم سردار لشکر حسین، ماتم ابو الفضل عباس. کرب و بلا واویلا نال کرتے تے شہ کرب و بلا واویلا. بھائی دریا پہ میرا مارا گیا واویلا نالے کرتے تے شہ کرب و بلا واویلا نالے کرتے تے شہ کرب و بلا واویلا. جس کے خاطر میرے بھائی نے کٹائے بازو، جس کے خاطر میرے بھائی نے کٹائے بازو، مشکی وہ چھت گئی اور پانی بہا واویلا نالے کرتے تے شہ کرب و بلا واویلا نالے کرتے تے شہ کرب و بلا واویلا. آج بن بھائی کا میں ہو گیا اس صحرا میں، آج بن بھائی کا میں ہو گیا اس صحرا میں. قتل بھائی میرا آدھا نے کیا واویلا نالے کرتے تے شہ کرب و بلا واویلا نالے کرتے تے شہ کرب و بلا واویلا. جس کے خاطر میرے بھائی نے کٹائے بازو، جس کے خاطر میرے بھائی نے کٹائے بازو، مشکی وہ چھت گئی اور پانی بہا واویلا نالے کرتے شہ کرب و بلا واویلا نالے کرتے تے شہ کرب و بلا واویلا. آج بن بھائی کا میں ہو گیا اس صحرا میں، آج بن بھائی کا میں ہو گیا اس صحرا میں، آج بن بھائی کا میں ہو گیا اس صحرا میں، آج بن بھائی کا میں ہو گیا اس صحرا میں. قتل بھائی میرا آدھا نے کیا واویلا نالے کرتے شہ کرب و بلا واویلا نالے کرتے تے شہ کرب و بلا واویلا. کون حل من کی صدا سن کے بچائے گا مجھے، حل من کی صدا سن کے بچائے گا مجھے، کون حل من کی صدا سن کے بچائے گا مجھے، کون حل کی صدا سن کے بچائے گا مجھے. قتل ہونے علی اکبر بھی چلا واویلا نالے کرتے شہ کرب و بلا واویلا نالے کرتے تے شہ کرب و بلا واویلا. بات تمہارے ٹوٹ گئی ہے میرے دل کی آس، این العباس این العباس این العباس این العباس. بات تمہارے ٹوٹ گئی ہے میرے دل کی آس، این العباس این العباس این العباس این
ارے کوز لیے ہاتھوں میں خالی بچے آس لگائے ہیں، کوز لیے ہاتھوں میں خالی بچے آس لگائے ہیں، کون سہارا دے غربت میں رنج و غم کے ستائے ہیں، کون سہارا دے غربت میں رنج و غم کے ستائے ہیں، پیاس کی شدت اور گرمی سے لب ان کے پپڑائے ہیں، ارے پیاس کی شدت اور گرمی سے لب ان کے پپڑائے ہیں، لا کے پلا دو تھوڑا پانی مار نہ ڈالے پیاس، اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس، بات تمہارے ٹوٹ گئی ہے میرے دل کی آس، اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ، ارے بھائی کے مرنے سے مانا ظالم و غمخوار ہوں میں، بھائی کے مرنے سے مانا ظالم و غمخوار ہوں میں، کہہ دیا کس نے رنج و علم سے بے کس ہوں لاچار ہوں میں، کہہ دیا کس نے رنج و علم سے بے کس ہوں لاچار ہوں میں، شیر زہرا میں نے پیا ہے سب سے بڑا جلار ہوں میں، ارے شیر زہرا میں نے پیا ہے سب سے بڑا جلار ہوں میں، سامنے سے ہٹ جاؤ میرے کوئی نہ آئے پاس، اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس، بات تمہارے ٹوٹ گئی ہے میرے دل کی آس، اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ، ارے قاسم و اکبر اون محمد تم کو میں نے سوار کیا، قاسم و اکبر اون محمد تم کو میں نے سوار کیا، سچ گئے اپنی جان سے زیادہ تم کو میں نے پیار کیا، سچ گئے اپنی جان سے زیادہ تم کو میں نے پیار کیا، لیکن دین خدا کے اوپر میں نے تم کو نثار کیا، ارے لیکن دین خدا کے اوپر میں نے تم کو نثار کیا، لگتا نہیں دل آپ کے بن بس ہے کہ یہ احساس، اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس، بات تمہارے ٹوٹ گئی ہے میرے دل کی آس، اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس، بات تمہارے ٹوٹ گئی ہے میرے دل کی آس، اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس، بات تمہارے ٹوٹ گئی ہے میرے دل کی آس، اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس، بات تمہارے ٹوٹ گئی ہے میرے دل کی آس، اے نہ لباس نہ لباس اے نہ لباس اے نہ لباس، ارے سب ہے میری جان کے دشمن دیکھو کوئی ہمارا نہیں، سب ہے میری جان کے دشمن دیکھو کوئی ہمارا نہیں، قتل ہوئے سب مونس و یاور اپنا کوئی سہارا نہیں، قتل ہوئے سب مونس و یاور اپنا کوئی سہارا نہیں، آپ کے بن ایک پل دنیا میں رہنا مجھ کو گوارا نہیں، اب دشمن گھیرے ہیں کوئی نہیں اپنا دکھتا، چاروں طرف دشمن گھیرے ہیں کوئی نہیں اپنا دکھتا، شان کٹائے نہر کنارے سوتے ہیں عباس وفا، ارے شان کٹائے نہر کنارے سوتے ہیں عباس وفا، اہل حرم کی ڈھارس ٹوٹی ہو گئے سب بے آس، عباس اے نہ لباس
انا لباس انا. ارے فرش ادا شبیر کا گھر گھر ہم بھی بچھائے جائیں گے, فرش ادا شبیر کا گھر گھر ہم بھی بچھائے جائیں گے, نوحہ زکی پڑھ کر غازی کا ہم بھی سنائے جائیں گے, روضائے عباس میں ایک دن ہم بھی بلائے جائیں گے. ارے روضائے عباس میں ایک دن ہم بھی بلائے جائیں گے, روضائے عباس میں ایک دن ہم بھی بلائے جائیں گے, دل کے اذا خانوں میں تمنا ہے مولا عباس, عباس انا لباس انا لباس عباس 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 عباس. بیٹا ہے دبا دبا یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا حسین یا حسین یا حسین. اللہم صلی علی محمد.